السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، 10 اپریل 2023 کو عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا اور ٹھیک 3 ہفتے بعد اس خاتمے کو، رجیم چینج آپریشن کو 3 سال گزر جائیں گے۔ ان 3 سالوں کو ہم دیکھتے ہیں تو جب عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا تو صرف ایک ہی مسئلہ تھا اور وہ تھا کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنا مہنگائی مارچ، وہ جو مشہور زمانہ کانپیں ٹانگ جانے والا جناب مہنگائی مارچ کر رہے تھے، اور اپوزیشن کا ایک ہی مسئلہ تھا، ہے مہنگائی ہے، عوام مر گئے اور یہ ہو گیا۔ آج 3 سال بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو مہنگائی اس سے 10 گنا زیادہ ہو گئی اور ملک ڈیفالٹر سے ڈیفالٹ تک کے دانے تک پہنچتے ہوئے اب صورتحال یہ ہے کہ ملک کی بقا اور سلامتی کو خطرات درپیش ہیں۔ اور آج ہم جناب قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس کر رہے ہیں، اس میں ہم غور کر رہے ہیں کہ پاکستان کی بقا کس طریقے سے ممکن ہے۔ کیوں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں، اگرچہ پاکستان بدترین مارشل لاؤں، بدترین جناب افغان آپریشن، افغان جنگ کا بھی حصہ رہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ کا بھی حصہ رہا، لیکن اس قدر پاکستان پر حملے کبھی نہیں ہوئے۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں تو 2 صوبے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، اور جو باقی ملک ہے اس میں بھی اب فی دن کے حساب سے نہیں، فی گھنٹے کے حساب سے بھی نہیں، بلکہ چند منٹوں بعد ایک نیا جناب لڑائی، ایک نیا آپریشن ہمیں کرنا پڑتا ہے، ایک نئی صورتحال اور ایک نئے حملے کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ریسنٹلی ہم رپورٹ ڈسکس کر چکے ہیں کہ صرف 48 گھنٹے میں 57 حملے ہوئے پاکستان پر۔ یہ پاکستان پر حملے ہیں، ان میں جناب بعض کو چوکیوں پر ایک ہی وقت میں 3 سے 4 پولیس اسٹیشنوں پر، سوئی گیس کے جناب دفاتر پر، اور اس کے علاوہ قومی املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ اور ہمارے جناب جو اعداد و شمار آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ گزشتہ 7 دن میں جو نقصان ہوا ہے، اتنا ہمارا فوجی نقصان گزشتہ 3 سے 4 سالوں میں نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم دیکھتے ہیں تو ایک ہی سوال ہے کہ ان 3 سالوں میں ایک کام ہوا ہے جو بہت زبردست ہوا ہے، اور اس کا ریزلٹ جو نکلا ہے وہ بھیانک ہے۔ کام کیا ہوا ہے جناب؟ کام یہ ہوا ہے کہ اپنے اقتدار کو مضبوط کیسے کرنا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں تو اقتدار بلا شبہ بالکل مضبوط ہے، اس کو کہیں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ میڈیا سے خطرہ ہے، نہ عدالت سے خطرہ ہے، نہ عوامی احتجاج سے خطرہ ہے، نہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے خطرہ ہے۔ سارے راستے جو ہے وہ بند کر دیے گئے، اور ایک ناجائز حکومت، ایک جعلی حکومت، فارم 47 والی حکومت کو بالکل تحفظ دے دیا گیا ہے۔ لیکن یہ سارے بند باندھتے کہ کبھی ہم نے جناب میڈیا کا گلا گھونٹا، کبھی جناب ہم نے پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے 2/3 مصنوعی 2/3 اکثریت جناب حکمران اتحاد کو دلائی، پھر ایک جناب پاکستان کی بدترین آئینی ترمیم کر کے دیکھ لی۔ ہمارے ایک ہی وقت میں 6 ہائی کورٹ کے ججز خط لکھتے رہے، لیکن ہم نے ان کا بھی گلا گھونٹ دیا۔ ہمارے سپریم کورٹ کے جج چلاتے رہے، واویلا کرتے رہے، خطوط لکھتے رہے، لیکن ہم نے ان سے، جسے کہتے ہیں جناب مکھن سے جناب بال کی طرح، انہیں نکال کر عدلیہ سے ہی باہر پھینک دیا۔ اور پھر جب ہم فارغ ہوئے، ہم نے دیکھا واہ جی واہ، ہم نے جناب میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت کو مضبوط کر دیا۔ ہم نے جناب 5 سال کے لیے جناب ایک عہدہ بھی حاصل کر لیا جو پہلے 3 سال کا ہوتا تھا۔ ہم نے جناب مریم نواز صاحبہ، جو نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں، ان کو بھی جناب پکا اقتدار دے دیا، پنجاب ان کے حوالے کر دیا۔ ہم نے جناب گولیاں چلا کے لوگوں کے منہ بند کر دیے۔ ہم نے اتنے کیسز کیے کہ اب عوام کو جرت نہیں ہوتی کہ حکومت کے سامنے آئے۔ ہم نے اتنی گولیاں چلائیں، اتنے جناب لوگوں کے گھروں میں جناب داخل ہو کر ان کی املاک کو نقصان پہنچایا کہ اب جناب ہمارے نام سے ہی یہ لوگ کانپ اٹھتے ہیں۔ بہت ہی اچھا ہو گیا، لیکن ہم نے تھوڑا سا ادھر دیکھا تو پتہ چلا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہمارے ہاتھ سے جا رہے ہیں، حکومتیں نہیں، پورے کے پورے ملک ہمارے ہاتھ سے جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے سب سے پہلے یہ نشاندہی کی تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ بلوچستان کے 5 سے 6 اضلاع ایسے ہیں جہاں سے پولیس پہلے پسپا ہوئی، اور انہوں نے وہ علاقے چھوڑ دیے، اور اس کے بعد فوج نے بھی وہ علاقے چھوڑ دیے۔ اور وہ سوال کرتے ہیں کہ جن علاقوں سے آپ فوج کو بھی ہٹا لیں، پولیس بھی وہاں سے ہٹ جائے، تو پھر آپ بتائیں وہ کس کے کنٹرول میں ہوں گے؟ صاف ظاہر ہے وہ دہشت گردوں کے کنٹرول میں ہوں گے۔ یہی بات مراد سعید کہتا رہا، لیکن ہم نے کہا کہ جہاں بھی نظر آئے اسے گولی مار دو، وہ ابھی تک چھپا ہوا ہے۔ اور بہت سارے صحافیوں نے بولنے کی کوشش کی، ہم نے کہا خبردار،
اگر ہمارے اقتدار کے خلاف کوئی بولا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کو جناب ملک بدر ہونا پڑا۔ بہت سارے صحافیوں کو ہم نے جناب لاپتہ کروا دیا، ایک صحافی کو تو ہم نے باہر جو بھاگ گیا تھا اس کو مروا دیا، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں دیکھا نا 26 نومبر کو ہم نے کس طریقے سے تمہاری پٹائی کی ہے، اور رزلٹ جو ہے وہ بہت ہی بھیانک ہے۔ اسی رزلٹ کی صورتحال کو دیکھنے کے لیے آج کے ہم اجلاس کو دیکھتے ہیں کہ آج جو اجلاس ہوا ہے وہ کس قدر کامیاب ہے یا کس قدر ناکام ہے۔ آج جناب قومی سلامتی کمیٹی کی پارلیمانی کمیٹی کا جناب اجلاس تھا، یہ تقریباً 7 گھنٹے جاری رہا۔ میں اس کا اوورآل آپ کو سینیریو بتاتا ہوں۔ گزشتہ رات پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہم شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، بس ہماری عمران خان صاحب سے ایک ملاقات کروا دی جائے، سب کی نہیں، صرف 2 سے 3 آدمیوں کی ملاقات کرا دی جائے۔ لیکن ہم اعتراض کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی پی ٹی آئی اس میں شامل نہیں ہوئی، اسے جناب سیاست عزیز تھی۔ کیا ہم نہیں سوچتے کہ ہمیں صرف اقتدار عزیز تھا، ہم نے ملاقات نہیں کرنے دی؟ ملاقات ہوتی تو کون سی قیامت آ جاتی؟ اگر عمران خان کی انپٹ شامل ہو جاتی کون سی قیامت آ جاتی؟ بات اب بھی وہی ہے، اب بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب ان فیوچر آپریشن کرنے لگے ہیں، بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ شاید ہم افغانستان پر جا کر حملہ کریں اور اندر گھس کر جناب اس جنگ کو پھیلائیں۔ لیکن اس کا مقصد بھی پاکستانی سلامتی سے زیادہ اپنے اقتدار کو محفوظ کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ بہرحال اوورآل سینیریو کیا تھا جناب؟ پی ٹی آئی اس میں شامل نہیں ہوئی، اور جو ریسنٹلی جناب محمود خان اچکزئی کی زیر قیادت تحفظ آئین کا جناب جو ایک اتحاد بنایا گیا تھا، وہ اس کے بھی تمام یعنی اس لوگ شامل نہیں ہوئے۔ ان میں سب سے بڑی تو محمود خان اچکزئی کی پارٹی تھی، وہ نہیں آئی، اسی طریقے سنی اتحاد کونسل نہیں آیا، اور دیگر لوگ جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوئی، انہوں نے بائیکاٹ کیا، انہوں نے ایک علیحدہ پریس کانفرنس کی۔ دوسری طرف جو بڑا ایونٹ رہا وہ جناب تھا اڈیالہ جیل کے باہر، ملاقات ہونی تھی اور یہ ملاقات کرا دی گئی۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ جناب آپ ملاقات نہ کروا سکے، لیکن اگر یہ بر وقت ملاقات 2 بندوں کی کرا دی جاتی تو ان کا انپٹ شامل ہو جاتا، اس سے احساس ہوتا کہ آپ کو جناب اپنے اقتدار کے ساتھ ساتھ شاید کچھ جناب آپ کو ملک بھی عزیز ہے، لیکن آپ نے ملاقات نہیں ہونے دی۔ اچھا جی، اس اجلاس میں 50 منٹ پر بریفنگ جو دی وہ آرمی چیف نے دی، اور تقریباً 30 منٹ کی جو بریفنگ تھی وہ جناب ڈی جی ملٹری آپریشنز کی تھی، انہوں نے جناب اس حوالے سے، اور پھر جناب میاں شہباز شریف صاحب نے آخر میں اعلامیہ پڑھ کر سنایا۔ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے خطاب کیا، جناب بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کیا، خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے خطاب کیا، اور بھی چند لوگوں نے اس موقع پر خطاب کیا، اور آخر میں جو دعا کا کام لیا گیا وہ ہم نے آرمی چیف سے لیا گیا۔ حالانکہ آرمی چیف سے عام طور پر جو کام لیا جاتا تھا وہ دفاع کا لیا جاتا تھا، لیکن آج کل ہم دعا کا کام جناب ان سے لے رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب ایک اعلامیہ بھی جاری ہو گیا ہے، میں اگر اس اعلامیہ کو پڑھ کر سناؤں تو یہ ہے کہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے 7 گھنٹے جاری رہنے والے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اس میں اس کے جو اہم پوائنٹس تھے وہ یہ تھے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بڑھتے ہوئے غلط استعمال پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ مطلب اس میں بھی چونکہ سوشل میڈیا اب بھی ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ہے، تو اب سوشل میڈیا جناب ان کے سامنے آیا ہے، کچھ اور نہیں آیا، اور اس میں جناب گمراہ کن پروپیگنڈا کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک تو اعلامیہ پڑھ کر سنایا، دوسرا انہوں نے خطاب بھی کیا۔ ان کا لب لباب اگر میں دیکھوں تو وہ یہ تھا کہ 2018 میں بننے والی نااہل حکومت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ثمرات کو ضائع کیا۔ میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جنگ کے ثمرات کیا ہوتے ہیں؟ جنگ سے تو نقصان ہوتا ہے، تباہی ہوتی ہے، کچھ اور نہیں ہوتا۔ اور یہ 2018 میں بننے والی نااہل حکومت، یعنی 2018 میں بننے والی نااہل حکومت وہ تھی کہ جس نے معیشت کو ترقی دی، جو جناب جی ڈی پی کبھی بھی 6% نہیں رہا تھا، اس عمران خان کی حکومت نے 6% جناب لا کر دیا، اور اس سے پہلے جو دھماکے ہوتے تھے، روزانہ نقصانات ہو رہے تھے، اس کو ختم کر کے ایلیمنیٹ کر کے رکھ دیا۔ اور یہ نئی جو حکومت آئی وہ صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے چکر میں چکے تھے، لہٰذا انہوں نے جناب افغانستان سے چھیڑخانی، صرف اس بنیاد پر افغانستان سے چھیڑخانی کی کہ جناب کہیں ہمارا اقتدار محفوظ ہو جائے، اور انہیں خطرہ تھا امریکہ سے، اور پھر امریکہ کی طرف سے حکم آیا کہ شریف اللہ کو جناب گرفتار کر کے ہمارے حوالے کیا جائے، اور ہم نے 1 منٹ نہیں لگایا، گرفتار کر کے ان کے حوالے کر دیا۔ اچھا، امریکہ کے مفادات کا تو ہمیں اتنا احساس ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوا کہ اس کا جناب ریئیکشن کیا ہوگا، اور اس کے بعد آپ ریئیکشن دیکھ رہے ہیں۔ کبھی مدرسہ حقانیہ پر کبھی خودکش حملہ نہیں ہوا تھا، لیکن وہاں بھی خودکش حملہ ہوا،
کیوں؟ ان کے خیال میں اب یہ علماء بھی جو ہے وہ بھی جناب چونکہ اس رجیم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ہر وہ نقطہ نظر جو جناب اس رجیم کے ساتھ ہے اس کو ہٹ کیا جا رہا ہے۔ روزانہ دھماکے، روزانہ جناب اس قسم کے قتل و غارت گری، اور ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے سمراٹ کو ضائع کیا۔ خیر بہرحال یہ سمراٹ کو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ جناب وہ کس حد تک جناب ان سمراٹ کو سمیٹتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو اجلاس میں نہ دیکھ کر مایوسی ہوئی۔ بات یہ ہے کہ مولانا آپ تو ہیں اسی رجیم کا حصہ، آپ تو مہمان اداکار کے طور پر اس وقت جناب اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ آپ کو اپوزیشن سوٹ ہی نہیں کرتا، آپ کو لگتا ہی نہیں ہے، آپ تو اقتدار کے ایوانوں کے جناب باسی ہیں اور ہمیشہ وہی رہتے ہیں۔ کوئی بھی چاہے وہ مشرف کا بھی دور ہو تو آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ جناب اقتدار میں رہیں۔ اس وقت آپ مصلحتاً یہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور عمران خان کو بھی آپ اسی ڈگر پر لگانا چاہتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اس پر سپریم کورٹ بار نے بھی اعلامیہ جاری کیا۔ وہ کہتے ہیں اپوزیشن اتحاد کا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ انتہائی افسوسناک ہے۔ کاش یہ ہمارا ایک بہت اچھا ادارہ ہے سپریم کورٹ بار، مطلب ایک بڑے اداروں میں سے ہے، کاش یہ اس وقت بھی کوئی اعلامیہ جاری کرتے جب پاکستان میں جمہوریت کا گلا گھونٹا جا رہا تھا، جب انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اس وقت جناب آئین کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا گیا ہے، کاش یہ اس وقت بھی بولتے۔ یہ بھی ان کے ڈمی عہدیدار جو حکومت سے صرف مفادات لے کر جناب عہدہ سنبھالے ہوئے ہیں، اور یہاں پر بھی جعلی طریقے سے جناب اقتدار میں آئے ہوئے ہیں، وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیوں کیا۔ عمران خان صاحب نے بھی اس حوالے سے انپٹ دیا، انہوں نے ایک پیغام بھیجا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ افغانستان دشمن نہیں ہے، اسے زبردستی دشمن نہ بناؤ، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ عمران خان نے کیا کہا اور وہاں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن اس اپنے بائیکاٹ کی وجہ بتا رہے ہیں پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ۔ وہ انکشاف کرتے ہیں کہ ہمیں اندازہ یا ہمیں خبر ہوئی تھی کہ یہ جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں ہمارے کندھے پر، عوام کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانے کی کوشش کی جائے گی اور افغانستان کے اندر حملہ کرنے کا فیصلہ ہو سکتا ہے، لہٰذا ہم نے اپنے کندھے پیش نہیں کیے۔ کیا کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ، ذرا سنیں۔ ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو جمگوئیاں ہو رہی ہیں، جو سرگوشیاں ہو رہی ہیں، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ برادر اسلامی ملک میں بھی کوئی کائنیٹک ایکشن کرنے کا ارادہ ہے، تو ہم ایسے کسی عمل کا حصہ ہرگز نہیں بننا چاہیں گے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ایک بند کمرے میں چھوٹی کمیٹی کو بٹھا کر اس پر اپنے فیصلے نافذ کر کے آپ پاکستان کو فلاح کی جانب لے جا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا دونوں اکابرین نے، ایک بہت بڑی گفتگو کی ضرورت ہے، جوائنٹ سیشن ہو جو کئی دنوں پر مشتمل ہو، ہر خطے کے، خیبر پختونخوا کے ہر خطے کے، بلوچستان کے ہر خطے کے لوگ وہاں آئیں، بات کریں، اور اس سے بڑھ کر ہم سمجھتے ہیں ایک قومی جرگہ ہونا چاہیے جس میں وہ لوگ جن کو آپ نے پارلیمان میں نہیں آنے دیا، جو کہ حقیقی نمائندے ہیں عوام کے، وہ آئیں، دانشور آئیں، لوگ جو اس خطے کو سمجھتے ہیں وہ آئیں۔ دیکھیں اس معاملے کا حل صرف گولی بارود سے، میزائل سے نہیں ہوگا، آپ کو چین کو شاید شامل کرنا پڑے۔ بہت سے ممالک ہیں علاقائی جن کے افغانستان میں انٹرسٹ ہیں، جو اثر رسوخ رکھتے ہیں، وہاں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ہمیں اس پورے خطے کو معاشی اور سماجی اور سیاسی، میں سمجھتا ہوں، بحالی کی جانب لے کر جانا ہے۔ یہاں جمہوریت بھی ہو، یہاں معیشت بھی ٹھیک ہو، جو وسائل ہیں بلوچستان کے ان کا فائدہ بلوچ عوام کو ہو، یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ 77 سال سے ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے بلوچ عوام کے ساتھ وہ گفتگو نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی۔ تو اب وقت ہے گفتگو کا، صرف گولے بارود کا وقت نہیں ہے۔ جو اس وقت تیور دکھائے جا رہے ہیں کہ ہم ایک ملٹری آپریشن کے ذریعے سب ٹھیک کر دیں گے، یہ ہم پہلے بھی سن چکے ہیں۔ یہ ہر دہائی میں ہم نے بلوچستان میں کوئی نہ کوئی کارروائی کی ہے، فائٹر گن شپس بھیجے ہیں اور وہاں لوگوں کو ہم نے مارا ہے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ حکومت بارے تاثر یہ ہے کہ جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اور حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کی ایک عملی مثال گزشتہ روز جناب ایک ٹی وی ٹاک شو میں آئی کہ محمد مالک ARY کے جناب پروگرام میں خواجہ آصف وزیر دفاع ان میں جناب ان سے سوالات کر رہے تھے، اور ان سے انہوں نے سوال کیا کہ اسلام آباد سمیت چند اضلاع میں ایمرجنسی نافذ کرنے کی اطلاعات ہیں، لیکن وزیر دفاع اس سے لا علم نکلے۔ جب محمد مالک نے خواجہ آصف سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے علم میں نہیں، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے۔ مطلب صورتحال یہ ہے
کہ ایک وزیر دفاع اتنا اپڈیٹڈ نہیں ہے جتنا کہ ایک اینکر ہے. اس سے آپ ان کی صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور پھر ان کا یہ کہتے ہیں جناب ہمارے نیریٹو کو سپورٹ نہیں مل رہی عوام کی طرف سے. کیسے سپورٹ ملے جب آپ جھوٹ بولیں گے؟ اسی پروگرام میں خواجہ آصف نے الزام عائد کیا کہ عمران خان کے دور میں طالبان کو لایا گیا جس کے خلاف سوات کے اندر بہت بڑے جلوس نکالے گئے، لیکن ان کی تصحیح کی گئی کہ سوات میں جو جلوس نکلے تھے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران 2023 میں نکالے گئے تھے. یعنی یہ جناب اگست سپٹمبر 2023 تھے، اور 2023 اپریل میں 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب یہ رجیم چینج ہو چکا تھا، عدم اعتماد ہو چکی تھی، اور یہ 2023 کے اینڈ میں جو ہونے والے احتجاج تھا ان کی قیادت مراد سعید کر رہے تھے. مطلب ہمارے وزیر دفاع کو اس صورتحال کا بھی علم نہیں ہے. دوسری طرف جناب یہ سلامتی کمیٹی کا اجلاس بہت اہم تھا، حکومت بھی کہتی ہے جناب بہت ہی اہم تھا، لیکن وہ اہم تھا تو اس میں میاں نواز شریف شریک کیوں نہیں ہوئے؟ آخر کیا میاں نواز شریف نے بھی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے حکومت پر؟ اس حوالے سے محمد عمیر کہتے ہیں نون لیگ تحریک انصاف کے دور میں ہر کام پر مشورے کے لیے لندن نواز شریف کے پاس جاتی تھی. آج سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں نواز شریف پاکستان ہوتے ہوئے شریک نہیں ہے. یہ کل اوقات ہے سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی. اچھا، محمود خان اچک سے اس کی وجہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے بائیکاٹ کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ یہ ہمیں پھنسانے کی سازش تھی. ایک اعلامیہ جاری کر دیا جاتا کہ بریفنگ ہو گئی، تحریک انصاف کے یہ لوگ آئے تھے، آپریشن کا فیصلہ ہو گیا. پھر آپ ڈھنڈورا پیٹتے رہتے کہ ہم نے تو آپریشن سے اختلاف کیا تھا، لیکن آپ کی کوئی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا. عمران خان کے حوالے سے محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ اگر عمران خان سے ملنے نہیں دیا جاتا تو یہ اعلان کر دیا جائے کہ عمران خان ایک خطرناک آدمی ہے جسے ملنے کی اجازت نہیں ہے. آپ سیکیورٹی کا مسئلہ کیوں مناتے ہیں؟ اور جب عدالت پیش کرنا ہوتا ہے تو آپ کہیں یہ کلبھوشن سے بھی زیادہ دہشت گرد ہے، آپ اس کو نہیں ملنے دیتے، لیکن آپ سیکیورٹی کے مسائل کیوں پیدا کرتے ہیں آپ کھل کر؟ لیکن سچ یہی ہے کہ وہ کچھ بھی ہو جائے، انہیں انداز ہے کہ جس دن عمران خان باہر آ گیا، عوام کو اس کی جھلک نظر آ گئی، اس دن ہمارے اقتدار کی جناب کانپیں جو ہے وہ ٹانک جائیں گی. اچھا، اس ساری صورتحال کو ارشاد بھٹی نے بڑے اچھے انداز میں ایلیبوریٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں جس طرح پی ٹی آئی سے الیکشن چھینا، اسی طرح دہشت گردوں سے اسلحہ اور ان کی ریوہ چھین لو. جس طرح پی ٹی آئی کو توڑا، اسی طرح دہشت گردوں کی کمر توڑ دو. جس طرح پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں دی، دہشت گردوں کی بھی اپنی سرزمین مت دو، 1 انچ بھی ان کو حاصل نہ کرنے دو. اور جس طرح پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا، اسی طرح دہشت گردوں کو بھی دیوار سے لگا دو. لیکن ہماری جناب اسٹیبلشمنٹ، ہماری حکومت کی جو کیپیبلٹی ہے وہ جناب اپوزیشن خاص طور پر پی ٹی آئی کے خلاف کارگر ہے. لیکن جب دشمن آتے ہیں تو ہمیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے جب ٹرین باقاعدہ اغوا کر لی جاتی ہے، ہائی جیک کر لی جاتی ہے، ہمیں تب احساس ہوتا ہے. مائیکل کوگل مین ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے ان کی نظر ہے، ایک جناب انٹرنیشنل صحافی ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان ایک تشویشناک سیکیورٹی بحران کا سامنا کر رہا ہے. حالیہ دنوں میں بی ایل اے کے حوصلہ افزا حملے اور ٹی ٹی پی کی بے رحم بہار اوفینسو کے تحت درجنوں حملے ہو چکے ہیں. ریاست مخالف عناصر اپنی صلاحیتیں بڑھا رہے ہیں، بھرتیاں تیز کر رہے ہیں اور آپس میں اتحاد قائم کر رہے ہیں. ایک کمزور ہوتی ہوئی فوج اور حکومت کے لیے یہ ایک بڑا امتحان ہے. دیکھتے ہیں کہ اس امتحان میں پاکستان کی جو حکومت ہے وہ پورا اترتی ہے یا نہیں اترتی. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اعلامیے میں اگرچہ کہا گیا ہے کہ اپوزیشن کے ایک جناب حصے کا اس اجلاس میں شریک نہ ہونا جناب وہ قابل تشویش ہے، اس پر کہا گیا ہے کہ کنسرن شو کیے گئے ہیں. حالانکہ اپوزیشن ہے کون؟ آپ مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھے؟ یہ تو شروع سے آپ کی پلاننگ تھی کہ جب پی ٹی آئی نہیں آئے گی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپوزیشن بنا کر ہم پیش کر دیں گے. بلکہ مولانا فضل الرحمان تو چاہتے ہیں جناب کہ پی ٹی آئی کسی طریقے سے سرکے اور وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر سامنے آئیں. یہ تو پرانی پلاننگ ہے. وہ مشرف دور میں بھی یہ سب کچھ کر چکے ہیں، ایک مرتبہ پھر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس اپوزیشن کو کوئی نہیں مانتا. اپوزیشن وہ ہے جو پاکستان کے عوام ہیں، اور پاکستان کے عوام جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے قیدی کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. پورا پاکستان ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. اگرچہ اجلاس آپ نے کر لیا، اعلامیہ بھی جاری کر دیا، لیکن عمران خان کے شریک نہ ہونے سے یہ صرف ایک بے وقت اجلاس ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.